اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری کہانیاں سن رکھی ہوں گی، چاہے وہ من گھڑت ہوں یا چاہے آپ کی آنکھوں دیکھی ہوں یا چاہے لوگوں سے سنی ہوں، اور کئی کہانیاں آپ نے اپنے بچوں کو سنا رکھی ہوں گی، یا آپ نے کئی کہانیاں لوگوں کو سنا رکھی ہوں گی، یا کسی کی زبانی آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کہانیوں میں سے کتنی ایک کہانیاں ایسی تھیں جو سچی ہوں، اور اگر سچی ہوں تو ان میں کتنا ایک ہمیں سبق ملتا ہے۔ وہیں پر آج میں آپ کے سامنے ایک قرآنی کہانی کو بیان کرنے والا ہوں، جس کہانی کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ قرآن مجید نے وہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں، لیکن آج ہم اپنے ٹاپک کے مطابق ہم آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی موجود ہے سورۃ القلم میں، ورس نمبر 17 سے لے کر ورس نمبر 31 تک اور 32 تک، یہاں تک یہ قرآنی کہانی موجود ہے۔ اور یہ کہانی کس بارے میں ہے اور یہ کہانی ہے کیا، وہ ہم آپ کو ابھی سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ یہ قرآنی کہانی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے سیدھی قرآنی آیات پڑھی، لیکن ان کا ترجمہ ایک ایک کر کے اس لیے نہیں پڑھا تاکہ آپ کو پوری بات کا اکٹھے بتاؤں اور آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو ترجمہ جو ہے وہ یہ کہانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم بھی ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح آزما رہے ہیں جن کو ہم نے باغ دیا تھا۔ وہ ایک باغ والے لوگ تھے، ان کا ہوا یہ تھا کہ وہ ان کے والد صاحب کا باغ تھا۔ یہ آپ اس کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں، اور ترجمہ بھی یہی ہے کہ جب ان کے والد صاحب کا یہ باغ تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سپرد کیا اور کہا کہ میں تو اس میں سے صدقہ خیرات دیتا ہوں اور تم نے بھی دیتے رہنا ہے۔ اب ان کے باغ میں سے کچھ حصہ اکثر فقیر اور سائل لوگ لے جاتے تھے۔ وہیں پر ایک دن انہوں نے سوچا کہ آج ہم جائیں گے، اکٹھے جائیں گے صبح سویرے، اور جا کر سارا کا سارا باغ ہم کاٹ کر رکھ لیں گے اور پھر اسے بیچیں گے یا جو بھی کریں گے، ہم کسی فقیر کو نہیں دیں گے۔ تو وہ ایک دوسرے پر یہ کہہ کر سو گئے کہ رات کو ہم صبح جائیں گے اور سارا کا سارا باغ اکٹھے توڑ کر لے آئیں گے اور چٹ کر دیں گے، اس کو بیچ دیں گے، کسی کو کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک صدقہ، جس سے جو میرا ٹاپک ہے صدقے کی اہمیت، وہ انہوں نے صدقے کو ترک کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یہ ان کے ساتھ ہوا کہ جب وہ صبح اٹھ کر اپنے باغ کو دیکھنے گئے تو جب وہاں پر پہنچے وہ سارے کے سارے، تو دیکھا کہ ان کا باغ جلا پڑا ہے۔ لیکن وہیں پر ان کو تو خیال آتا ہے کہ شاید ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم کسی اور کی جگہ پر آ چکے ہیں، ہمارا اصل باغ کہیں اور ہے۔ تو وہ جب یہ انہوں نے سوچا تو بعد میں انہیں خیال آیا نہیں، جگہ تو ہماری یہی ہے، انسان کیسے بھول سکتا ہے؟ تو کہا جگہ تو ہماری یہی ہے، اور جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایسی نیت مت بناؤ کہ اللہ تعالیٰ پھر تم سے اس طرح کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات تل جائے تمہارے اوپر، اس طرح کا عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر وہاں پر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک کہتا تھا تم نے یہ مشورہ دیا تھا، اور ایک کہتا تھا تم نے یہ مشورہ دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے پر یہ الزام لگا دیا، جیسا کہ شیطان کی قرآن کے اندر موجود ہے کہ شیطان تو اس دن کہے گا کہ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو انہوں نے کوئی مجبور نہیں کیا کرنے کے لیے، میں نے تو صرف ایک بات کی اور انہوں نے آگے سے اطاعت کر لی، لہٰذا میں اس میں کوئی قصوروار نہیں ہوں۔ تو اس وقت انسان کو خود یہ محسوس ہوگا کہ ہاں بالکل میں نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے اپنا ہاتھ کو تنگ کر لیا تھا، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تھا، تو اس میں کسی کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، مال میرا اپنا تھا، دینا میں نے خود نے تھا، اور اس کا جو اجر ملنا تھا وہ بھی صرف مجھے ہی ملنا تھا۔ اس بنا پر
اب انہوں نے خدا کے راہ میں دینے کے لیے انکار کیا تھا، تو پھر ان کو کیا ہوا، جب وہ باغ کے پاس گئے تو ان کا باغ سارا کا سارا جل گیا اور سارا کا سارا راکھ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا، قرآن مجید میں ہے کہ جیسے انہوں نے آج ہی فصل کی کٹائی کی ہو، جیسے سب کا سب سارے کے سارے درخت کٹے پڑے ہوں، اس طرح ان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر وہ ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ شاید تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، اور لیکن اس وقت ہو کچھ بھی نہیں پائے گا۔ لیکن آخرکار ان کے پاس ملامت، ایک اپنی ندامت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ انہوں نے آخرکار اس چیز کو مان لیا، ایکسپٹ کر لیا اس حقیقت کو کہ ہاں ہم غلطی پر تھے۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہمارا رب تو پاک ہے، ہم خود ہی ہم ظالم ٹھہرے، ہم نے ہی ظلم کیا اپنے ساتھ اور اس جگہ کے ساتھ اور فقراء اور مساکین کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کے دن یہاں پر خیال سے رہنا کہ کوئی مسکین ہم سے پہلے نہ آ پہنچے، یعنی کہ ہمیں صدقہ نہ دینا پڑے۔ تو اس وجہ سے پھر بعد میں انہوں نے یہ ملامت کی، اپنے ملامت ندامت کا احساس اپنے اندر اجاگر کیا، اس چیز کو مانا اور پھر کہا کہ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور پھر انہوں نے اپنے آپ پر ویل یعنی کہ ہلاکت اپنے آپ کے لیے قرار دی کہ ہے ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، انا کنا طاغین، کہ بے شک ہم ہی سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم نے ہی سرکشی کا راستہ چنا اور ہم نے ہی وہ اپنے آپ کو ایک متکبر شخص ٹھہرایا، اپنے آپ کو متکبر کے گروہ میں اور ایک کنجوس اور بخیل شخص کے گروہ میں ہم نے اپنے آپ کو ٹھہرایا۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون میں یہ آیت وہاں پر موجود ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی ضرورت کی اشیاء، یہاں سے گھر سے مراد اشارہ ہے کہ جو اپنی برتن وغیرہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ بخیل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت قرار دی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کا نقصان دنیا میں بھی تو ہوا لیکن آخرت میں بھی تو ان کے لیے عذاب مقرر ہوگا۔ ان کے لیے یقیناً انہوں نے لوگوں کا حق کھایا، کیونکہ زکوٰۃ، خمس اور اس جیسی چیزیں ہم اپنی نارمل روٹین میں ہم ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور ہم یہ سوچ کر اپنے آپ کو اس چیز سے بری کر لیتے ہیں کہ شاید ہم نے تو بہت تھوڑا کمایا ہے، ہماری کمائی بہت تھوڑی ہے، ہمارا گھر مشکل سے چل رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھلا کیسے دے سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سزا کیسے دے سکتا ہے۔ دراصل وہ آپ کی کمائی تھوڑی ہی اس لیے ہوتی ہی اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے انکار کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ محتاج ہیں، جو فقراء ہیں، جو صحیح حقدار ہیں، ان تک آپ جو صدقہ ہوگا وہ پہنچائیں گے، اپنے رزق کا کچھ نہ کچھ حصہ، کوئی نہ کوئی، آپ 1% رکھ لیں، 3% رکھ لیں اپنی پوری کمائی کا۔ فار ایگزامپل آپ 10,000 کما رہے ہیں تو اس میں سے صرف 300 یا 400 یا 500 اپنے پر منتھ آپ کسی یتیم پر خرچ کریں، کسی فقیر انسان پر جو اپنے جسم سے لاغر ہو، جو اپنا خود کام کاج نہ کر سکے، نہ کھا سکے، کوئی مسکین جس کا ماں باپ نہ ہو، یا ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث سے مبارکہ میں ملتا ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ جب تم تنگ دست ہو جاؤ، اذا املکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، کہ جب تم تنگ دست ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ یعنی کہ تم تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ، نقصان ہو جائے تمہیں، یا تمہارے مال و رزق میں کمی ہو جائے، تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو۔ اور تجارت کیسے کرو؟ صدقہ کے ذریعے۔ یعنی کہ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو کچھ داموں پر بیچتا ہے تاکہ اس کو کچھ پروفٹ ملے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کہا ہے، صدقہ، کہ میرے ساتھ تجارت کرو صدقے کے ذریعے، یعنی کہ تم مجھے ایک قرض حسنہ دو گے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا نام قرض حسنہ رکھا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو کبھی بھی
ایسا نہیں کرتا کہ آپ نے صدقہ دیا اور آپ کو اس کا دگنا واپس نہ ملے، آپ کو اس کا دگنا ہی ملے گا، آپ کو جتنا دیا اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ آپ کو اس کے بدلے میں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو میرے راہ میں صدقہ دے گا، یعنی کہ آپ صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا بڑھا کر دے گا، پھر آپ صدقہ دیں گے، پھر اس کا کئی گنا، اور اس طرح آپ کی تجارت ہوگی۔ یہ معصومین نے فرمایا ہے۔ ان کے احادیث اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان میں انسان پر یقین کی بنیاد، ایک یقین کا ایک مرتبہ رکھا گیا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ یقین رکھتا ہوگا وہی اس پر عمل کرے گا۔ کہ ہمارا، اگر آپ اور میں اس چیز پر عمل نہیں کر رہے، ان باتوں کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی ان کو اگنور کر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے۔ خدا نخواستہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ایک کلمہ اور ایک توحید کا جو روشن چراغ ہمیں ملا ہے، ہم نے اسے صحیح طرح سمجھا نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اس کے اوپر صحیح طرح چلنے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش ہمارے بس میں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انسان جتنے بھی مشکل حالات میں ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی طرف سے جتنا ہو سکے استطاعت کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا رہے، خرچ کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ اور اس کی جو قرآن میں موجود ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ پر انسان یقین کرتا ہے، اس پر تقوی رکھتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی مشکل راہوں میں اس کو نکالنے کے راستے دے دیتا ہے، اور پھر اس کو ایسے مقامات سے، ایسے وسائل سے اس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے اس نے لا يحتسب، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس اسی پیغام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔